تو آئیے دوستو ہم سیکھتے ہیں نیت کے باندھنے کے بارے میں۔ نیت باندھنے کے لیے ہم جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو پیروں کو اس طرح سے رکھیں گے کہ پیروں کے بیچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ بہت سے لوگوں کے پیر ٹیڑھے ہوتے ہیں، ادھر سائیڈ میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے پیروں کو بالکل سیدھا رکھنا اور ان کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ہماری نظر جو ہے، نظر کے بارے میں بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ نظر آپ کی سجدے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کا ماتھا یعنی کہ پیشانی جہاں پہ سجدے میں جہاں پہ جھکے وہاں پہ آپ کی نظر رہنی چاہیے۔ تو نیت کیسے کر کے باندھتے ہیں آئیے سیکھتے ہیں۔ تو آپ کو نیت ایسے کر کے باندھنا ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت وقت فجر کا، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آئیے اب ہم امام کے پیچھے فرض نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کا، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ امام کے پیچھے نہ سنت اور نہ ہی نفل کی نیت باندھی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو صرف فرض کی نماز باندھنی ہے۔ یہ ہم نے فجر کی نیت کا آپ کو طریقہ بتایا۔ اب آپ جس وقت کی نماز پڑھتے ہوں اسی وقت کا نام آپ اس نماز میں لیں گے، یعنی آپ کو جو بھی نیت باندھنی ہے اس میں آپ کو وقت کو چینج کر دینا ہے، وقت ظہر کا، وقت عصر کا، وقت مغرب کا، وقت عشاء کا۔ جیسے میں نے فجر کی نماز کا بتایا آپ کو ایسے ہی وقت چینج کر دینا ہے، باقی نیت بالکل سیم رہے گی اور آپ کو رکعت چینج کر دینا ہے، کتنے رکعت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو 2 رکعت فرض کی نیت بتائی تھی اور 2 رکعت سنت کی بتائی تھی۔ آپ جتنے بھی پڑھتے ہو، اگر ظہر میں سنتیں پڑھتے ہو تو آپ 4 رکعت سنت کی نیت باندھ لیں اور وقت ظہر کا کر دیں۔ آئیے میرے بھائیوں اور بہنوں اب ہم سیکھتے ہیں کہ نماز میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، کب اور کس وقت۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ فجر میں آپ کو 2 رکعت سنت پڑھنی ہے اور 2 رکعت فرض پڑھنی ہے، ٹوٹل آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے۔ ظہر میں آپ کو 4 رکعت سنت پڑھنی ہے، 4 رکعت فرض پڑھنے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، ٹوٹل آپ کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ عصر میں آپ کو 4 رکعت سنت پڑھنی ہے، 4 رکعت فرض پڑھنی ہے، ٹوٹل آپ کو 8 رکعت پڑھنی ہے۔ مغرب میں آپ کو 3 رکعت فرض پڑھنا ہے، 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، ٹوٹل آپ کو 7 رکعت پڑھنی ہے۔ عشاء میں آپ کو 4 رکعت سنت پڑھنا ہے، 4 رکعت فرض پڑھنا ہے، 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، 3 رکعت وتر واجب پڑھنا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، ٹوٹل آپ کو 17 رکعت پڑھنی ہے۔ جمعے میں آپ کو 4 رکعت سنت پڑھنا ہے، 2 رکعت فرض پڑھنا ہے، 4 رکعت سنت پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، ٹوٹل آپ کو 14 رکعت پڑھنی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد ایسے پڑھیں: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ آپ کو بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے، پہلے ثنا پڑھیں، پھر اعوذ بسم اللہ پڑھیں، پھر الحمد پڑھیں۔ ثنا سے پہلے اعوذ اور بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کیونکہ ثنا قرآن شریف میں موجود نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز میں کس طرح سے الحمد شریف کے بعد کسی آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ کو ایسے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. ایک اور آیت یاد کرتے ہیں. پہلی رکعت میں تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو کیسے کر کے پڑھنا ہے. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد میں کیسے کر کے کسی آیت کو ملا کر پڑھیں گے وہ بھی آپ کو یاد کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں جسے ہم نے ہندی انگلش اور اردو میں بتایا ہے تو جس سے آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جیسے ہم نے بتایا بالکل اسی طرح سے آپ پڑھیں. تو الحمد شریف کے ساتھ جیسے کہ ہم نے پچھلے حصے میں سیکھا تھا پھر کسی آیت کو پڑھ کر جب ہم رکوع میں جائیں گے اور جاتے ہوئے کہیں گے اللہ اکبر. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں. پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھیں, بالکل لیول ہونا چاہیے پیٹھ, نہ زیادہ جھکی ہوئی اور نہ زیادہ کم ہونا چاہیے. اور نظر اپنے پیروں کے انگوٹھے پر رکھیں اور پھر کم سے کم 3 بار پڑھیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے کہیں. سمع اللہ لمن حمدہ. پھر جب سیدھے ہو جائیں تو کہیں ربنا لک الحمد. رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں, پھر دونوں ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیں اور نظر سجدے کی طرف رکھیں. اس کے بعد سجدے میں جاتے ہوئے کہیں اللہ اکبر. پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں, پھر دونوں ہاتھ, پھر ناک, پھر اپنے ماتھے کو رکھیں اور پیر کی کم سے کم 3 انگلیاں زمین پر ٹکی ہوں اور پھر کم سے کم 3 دفعہ کہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. پھر اس کے بعد اللہ اکبر. کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں اور اچھے سے بیٹھ جائیں. پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے کہیں اللہ اکبر. اس کے بعد سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اس کے بعد اللہ اکبر. کہتے ہوئے اٹھ جائیں. پہلی رکعت میں پڑھ لینے کے بعد دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں. پھر اسی طرح سے بسم اللہ, پھر الحمد شریف, پھر اس کے بعد دوسری آیت جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا وہ پڑھ کر رکوع میں جائیں اور پھر سجدے میں جائیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے اچھے سے بیٹھ جائیں. بیٹھ کر پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اگر ہم نے نماز میں نیت 4 رکعت کی باندھی ہو تو اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں, اور اگر ہم نے نماز میں 2 رکعت کی نیت باندھی ہو تو بیٹھے رہیں اور آگے پڑھیں درود ابراہیمی. اللہم صل علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سلام پھیرتے وقت پہلے سیدھے کندھے پر آرام سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر بائیں کاندھے پر آرام سے کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاد رہے سلام پھیرتے وقت کاندھے پر ہی دیکھیں. آئیے سیکھتے ہیں اب عورتوں کی نماز کا صحیح طریقہ. عورتوں اور مردوں کے بیچ کے طریقے میں بہت کم فرق ہے. عورت نیت کو باندھتے وقت تکبیر کے لیے ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھائے اور ہاتھوں کو پردے میں چھپائے رکھے، اور پھر نیت کو باندھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھاتی کے اوپر رکھ لے. سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر بنا پکڑے بس رکھے رہے. انگلیوں کو نہ زیادہ کسے اور نہ زیادہ ڈھیلا رکھے اور ہاتھوں کو پردے میں چھپائے رکھے. اس کے بعد رکوع میں جائے، بس اتنی جھکے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لے. انگلیوں کو نہ زیادہ کسے اور نہ زیادہ ڈھیلا رکھے. اس کے بعد پھر سجدہ کرے اور پھر سجدہ کرنے کے بعد زمین پر بیٹھ جائے. اپنے پیروں پر نہ بیٹھے، دونوں پیر دائیں طرف سے نکلے ہوئے ہوں اور پھر بنا اٹھے اس طرح سے جھک جائے کہ پیٹ جانگوں سے مل جائے اور پورے جسم کو سمیٹ لے، اور پھر سجدے کے بعد ویسے ہی اٹھ جائے جیسے کہ ابھی پیچھے بتایا ہے. بس یہی نماز میں عورت کو سمجھانا زیادہ ضروری ہے. باقی نماز پڑھی ویسے ہی جائے گی جیسے پیچھے سکھایا گیا ہے. انسان چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اسی طرح سے نماز کو پڑھے جیسے ہم نے پیچھے سیکھا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عورت کا طریقہ تھا. آپ کو بس صورتیں وہی پڑھنا ہے، آیتیں وہی پڑھنا ہے، صرف طریقہ